کہ اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں؟ آپ کو دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگ دنیا کے اندر ایسا فساد مچایا. وہ لوگ کہتے تھے ہم عالم ہیں، لیکن انہوں نے امت کے اندر رہ کر اتنی گمراہی پھیلائی کہ تمہاری سنتوں کو ٹھکرا دیا. اللہ کے نبی بھی کہیں گے سحقن تم بھی دور ہو جاؤ، مجھے بھی ضرورت نہیں. جب اللہ کے نبی نے ہم کو دھکا دے دیا تو ہم دنیا میں بھی گئی، ہماری آخرت میں گئی. ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری ہمیں کرنی ہے. اس کام کے اندر لگنے والا چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے بڑا وقت کا امام ہو، چاہے وقت کا ولی ہو، لیکن جب دین کے ساتھ نسبت جوڑی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، اللہ دونوں جہاں میں چمکائے. عالم ہوگا، اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، نبی کے طریقوں کو توڑا، اللہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ تو یہ عالم ہے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے. نہیں، اللہ نے فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. اللہ نے جہنم کو حل من مزید بنایا ہے، حل من مزید بنا. جہنم میں اللہ جتنا ڈالے گا اللہ کے جہنم اتنا قبول کرے گا. ہاں، عالم کو بھی نہیں بخشا جائے گا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق چلا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلا، اللہ چمکائے. اللہ نے چمکایا لوگوں کو چمکایا. ہمارے نبی پر جب اللہ نے دین نبوت ملی 40 سال کے بعد، تو اللہ کے نبی وہ غار حرا میں تھے. اللہ کے نبی پر پہلی آیت اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت اتری. تو اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ جبرائیل کو دکھایا. اللہ کے نبی گھبرا گھروں پر آ گئے. ماں خدیجہ گھر پر تھی، اللہ کے نبی گھر پر آ گئے. خدیجہ سے کہا خدیجہ مجھے کمبل اڑا، مجھے زملونی مجھے کمبل اڑا. تو اللہ نے آسمان سے آیا اتاری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب کھڑے ہو جا، اب ڈریے مت، اب اپنے رب کی بڑائی لوگوں کے درمیان بیان کیجیے. تو اللہ کے نبی نے ماں خدیجہ سے کہہ دیا کہ خدیجہ اب میرا سونے کا بستر لپیٹ لو، اب میری سونے کی زندگی ختم ہو چکی ہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبی کے صدقے میں کائنات کو سجایا ہے. اسی نبی کے صدقے میں کائنات کو سجایا ہے. لیکن یہی نبی وہ ابر جن کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ مقدس ذات جن پر طائف میں پتھر برستے تھے. اللہ کے نبی طائف میں پتھر برسے. میرے دوستو، لہو لوہان جسم ہوا ہے، کسی مسلمان نے مدد نہیں کی، ایک کافر نے اللہ کے نبی کی مدد کی ہے. وہ باغات میں تھا، اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ، اللہ کے نبی جو بیٹھے ہیں سائے کے اندر، جا کر ان کو کھجور پیش کرو. حالانکہ وہ کافر تھا، اس کے دل کے اندر بھی رحم آ گئی، لیکن طائف والوں کو رحم بھی آئے. آسمان سے جبرائیل آئے، پہاڑوں کے فرشتے بھی آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، فرشتے کہہ رہے اللہ کے نبی کہہ دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کی چٹنی بنا لی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا. اسی امت کی خاطر اللہ کے نبی نے قربانی دی. جب نبوت ملی تو ماں خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھروں پر فاقے مہمان بن کے آ چکے ہیں، ہمارے گھروں پر فاقے مہمان بن کے آ چکے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں خدیجہ زندگی مختصر ہے، صبر کر لے، اللہ آخرت میں چمکائے گا. اللہ کے نبی نے دین سے لوگوں کو توڑا ہے، دنیا سے لوگوں کو توڑا، دین کی طرف، آخرت کی طرف لوگوں کو مائل کیا. آخرت کیوں؟ وہ لامحدود زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں. اللہ مقدر کی روزی دے دے گا، مقدر کی روزی اللہ دے دے گا. کسی جگہ پر ہمارے ساتھیوں نے واقعہ بھی سنایا ہوگا، اللہ مقدر کی دیتا ہے. انسان آج مقدر کے لیے چاہے حلال کا ہو یا حرام کا ہو، انسان پیٹوں کے اندر بھرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا انسان کی زندگی انسان کا مال بن جائے گی. انسان کی زندگی انسان کا مال بن جائے گی، چاہے حرام سے بھرا جائے یا حلال سے بھرا جائے. آج یہی ہو رہا ہے، انسان کے پاس مال بہت ہے، لیکن چاہے حلال سے بھر رہا ہے یا حرام سے. انسان